یہ تو اخبارات میں بھی آیا تھا۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر رکھی ہے، وہ بولے، اور متعدد مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ آپ بالکل پولیس کے سرکاری ہینڈ آؤٹ کی زبان بول رہے ہیں، ورنہ کیا آج تک ناکہ بندی سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کہیں چھاپے مارنے سے کوئی مجرم ہاتھ آیا ہے؟ انہیں تو چھاپا پڑنے سے پہلے علم ہو جاتا ہے، مگر وہ مطمئن بیٹھے رہتے ہیں۔ پولیس صرف کاغذی رپورٹ دیتی ہے کہ چھاپا ناکام رہا، یا سرے سے چھاپا مارنے ہی نہیں جاتی۔ آپ کی ایک ناکہ بندی کرنے والی پارٹی کی ان ڈاکوؤں سے مڈبھیڑ ہو گئی تھی۔ وہ غالباً کہیں کھانا کھا کے کیلولا کر رہے تھے کہ ڈاکو آن پہنچے۔ ڈاکوؤں نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ میں آپ کو مینیو بھی بتاتا ہوں، نرگسی کوفتے، بھنا ہوا مرغ، پراٹھے اور حلوہ۔ ظاہر ہے ایسی مرغن خوراک کھا کے تو نیند ہی آئے گی، پھر جنگل کی پرسکون تازہ ہوا۔ جب وہ جاگے تو ڈاکو ان سے سب کچھ چھین چکے تھے۔ چلتے چلتے ڈاکو ان کو ایک اور اوورسیئر کی گاڑی میں ڈال گئے۔ کون اوورسیئر؟ انکل نے حیرانی سے کہا۔ محکمہ انہار کا، سنگرالی سے چند میل کے فاصلے پر اس کا آفس ہے، اور وہ ہر روز اسی سڑک پر سے آتا جاتا ہے۔ میں نے کہا، ہم سنگرالی سے واپس آ رہے تھے کہ ہمیں وہ گاڑی نظر آئی جس میں اوورسیئر بھی پڑا ہوا تھا، اور آپ کے 2 تھانے دار بھی، ایک انسپیکٹر اور ایک دوسرا سب انسپیکٹر۔ تمہیں ان کے عہدے کیسے معلوم ہوئے؟ ان کے کاغذات سے ہم نے جامع تلاشی لی تھی۔ میں نے کہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون ہے۔ ڈاکو ہمیں آگے آ کے ملے، وہ پولیس کی جیپ میں فرار ہوئے تھے۔ ہم خود جنگل میں چھپتے چھپاتے آ رہے تھے کہ ہم نے جیپ کو گھنی جھاڑیوں میں چھپا ہوا دیکھ لیا۔ پولیس کی جیپ کو سڑک سے اتنا دور جنگل میں پا کے ہمیں تعجب ہوا۔ ڈاکو وہاں کسی کا انتظار کر رہے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کا، کہ ہم پہنچ گئے۔ انہوں نے ریوالور نکال لیے اور شاید وہ ہمیں شوٹ بھی کر دیتے، مگر ہم فوراً نیچے گر گئے اور رونے دھونے لگے کہ ہم تو دیہاتی ہیں جو غلطی سے ادھر آ گئے۔ انہوں نے ہماری جان بخشی کی غلطی کی اور مارے گئے۔ کیا مطلب؟ تم نے قتل کر دیا انہیں؟ نہیں انکل، میں نے انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے زندہ گرفتار کیا تھا۔ میں نے کہا، ان میں اور ہم میں یہی ایک فرق تھا کہ وہ اسلحے کی طاقت پر لڑتے تھے۔ جب تک اسلحہ ان کے ہاتھ میں تھا ہمارے لیے اپنی جان بچانا ضروری تھا۔ اس کے بعد ہم نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا، ایک کی کلائی ٹوٹی اور بازو ٹوٹا، دوسرے کی 2 پسلیاں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے پوچھا تھا کہ یہ جیپ کہاں سے ملی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ دوسری سٹوری ہے۔ ابھی یہ سٹوری صرف آپ کو معلوم ہے، صبح شاید اخبارات میں بھی آ جائے۔ دیکھیے آپ کی پولیس پارٹی کے جیالے کیا فرماتے ہیں۔ ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا، اور ظاہر ہے وہ اوورسیئر سے بھی اپنے بیان کی تائید حاصل کریں گے۔ پھر وہ ڈاکو کہاں گئے؟ انکل رضوی نے بے یقینی سے کہا۔ وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، MRS کے تھانے میں ہے، جہاں سے کوئی مر کے ہی نکل سکتا ہے۔ کیا مطلب MRS کے تھانے سے؟ مطلب یہ کہ ہماری تحویل میں ہیں۔ کل پھر ایک ایسی ہی چھوٹی سی پریس کانفرنس ہوگی جس میں ہم خود ڈاکوؤں کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میں نے کہا، اب تو اخبارات میں ہمارے کارنامے ہی شائع ہوں گے، ہم ہیرو بن کے دکھائیں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پریس تک ہماری رسائی ہے۔ ہم سچی کہانیوں کے ساتھ جھوٹی کہانیاں بھی لگائیں گے جو پبلک کی نظر میں ہمارا امیج بحال کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہم لوگوں کو باور کروائیں گے کہ مجرم ہم نہیں، شکاری ہیں، اور انہوں نے ایک سازش کے تحت ہمیں مجرم بنایا ہے۔ اس سازش میں پولیس ان کے ساتھ تھی، چنانچہ وہ کسی حد تک کامیاب رہے۔ اب ہم حقائق کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس بھی اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکو خود حقیقت بیان کر سکیں اور بتا سکیں کہ جب ان کی پولیس سے ملاقات ہوئی تھی تو پولیس ناکہ بندی کر رہی تھی یا کیلولا۔ تم نے انہیں کہاں رکھا ہے؟ انکل رضوی نے کہا، بہت محفوظ مقام پر، ان کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، اب تک ان کی ہڈیاں جوڑ کے پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہوگا۔ انہوں نے ہمیں بہت بڑی رشوت بھی پیش کی تھی، یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں شوٹ کر دو یا خودکشی کرنے دو، لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا اور انہیں سمجھا دیا کہ وہ قانون کے سزا یافتہ مجرم ہیں اور انہیں عدالت کے احکامات کے مطابق سزا ملے گی۔ یہ سب تو تم نے اچھا کیا، انکل رضوی نے تشویش سے کہا، لیکن ان کو اپنے پاس رکھ کے تم بہت بڑی حماقت کے مرتکب رہے ہو۔ وہ بہت خطرناک ڈاکو ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے فرار ہونے کا سوال ہی نہیں۔
ओफो भाई, वो खुद नहीं फरार होंगे, उनके साथी हैं जो उन्हें छुड़वा के ले जाएंगे, तुम समझते क्यों नहीं? अंकल रिजवी ने खफगी से कहा। उनके गिरोह का हर रुकन डाकू है और बाहर एक नहीं 2 गिरोह हैं। उन्हें कैसे मालूम हो सकता है कि सरदार लोग कहाँ हैं? मैंने कहा। ये खुशफहमी तुमको ले डूबेगी। अंकल रिजवी की बरहमी बढ़ने लगी। अभी वक्त है कि उन्हें पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस उन्हें रातों रात वापस जेल पहुंचा देगी, किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर देगी। पुलिस उनके गिरोहों का मुकाबला कर सकती है और उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि हमला करके उन्हें छुड़वा ले जाएं। आखिर वो कोट लखपत जेल से भी निकले ही थे। वो कभी ना निकल पाते अगर उनकी मदद अंदर से ना की जाती। अंकल रिजवी ने कहा। जेल के अमले को मजबूर कर दिया गया था रिश्वत लेने पर? मैंने तन से कहा। नहीं, बाहर उनके गिरोहों ने जेल के 3 मुलाजमीन को अगवा किया और उनके खानदानों समेत किसी नामालूम मुकाम पर ले गए। अंकल रिजवी ने कहा। कुछ और लोगों को भी ऐसी ही धमकी दी गई थी कि पाटे खान को फांसी हुई तो उन सब के बीवी बच्चों की खैर नहीं। धमकी के अलावा रिश्वत भी थी। कुछ लोग मजबूर हो गए। ऐसा तो हर डाकू का गिरोह कर सकता है। क्या आप उनकी धमकी में आके डाकुओं को छोड़ते जाएंगे? नहीं, हम कानून के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। उन डाकुओं के भी खानदान हैं, हम उनके ताकुब में हैं और शायद कल तक सबको बरामद कर लेंगे। उन्होंने कहा। मैं तुमको वो बात बता रहा हूँ जो सिर्फ पुलिस के आला हुक्काम को मालूम है। बेवकूफ़ी मत करो और उनको हमारे हवाले कर दो ताकि हम ऐलान कर सकें अपनी कोशिशों की कामयाबी का। मैंने कहा। नहीं, ये ऐलान के डाकू पकड़े जा चुके हैं। अगर उनके साथी जेल के अमले को और उनके मुतलकीन को छोड़ दें तो ये हो सकता है कि पाटे खान की सजाए मौत मुलतवी कर दी जाए और उसे खसूसी रायत के तख्त उम्र कैद देने की सिफारिश की जाए। क्या कानून में उसकी गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। जब सदर ने रहम की अपील मुस्तरद कर दी तो फांसी होना यकीनी है। अंकल ने कहा। मगर डाकू इतने बड़े कानूनदान नहीं होते। वो समझते हैं कि सब कुछ हुकूमत के हाथ में है। बेशक हुकूमत कानून बदल सकती है, लेकिन इसका एक तरीका कार है। किसी सरकारी अफसर या वजीर के हुक्म से कानून नहीं तब्दील होता और हुकूमत कभी कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। अदालती मामलात में दखल अंदाजी का क्या सवाल? सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला बहाल रखा हो तो सदर भी खसूसी हालात में ही रहम की दरख्वास्त कबूल करता है और ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि मौत के फैसले को उम्र कैद में बदल दे। मगर हमारे ऐलान से वो झांसे में आ जाएंगे। हम खुद इन डाकुओं से अपने साथियों के नाम अपील करवाएंगे। ये आप कल भी कर सकते हैं। हमें नेक नामी का एक और पॉइंट तो स्कोर करने दें। मैंने कहा। हम प्रेस के जरिए एक और धमाका कर लें और अगर रात को उनके साथी हमला करके तुम्हें भी मार गए और उनको भी छुड़ा कर ले गए तो फिर क्या होगा? अंकल रिजवी ने कहा। या उन्होंने धमाके से तुमको ही उड़ा दिया फिर? अंकल, उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं हो सकती। उनको खबर मिल चुकी होगी। उनके मुखबर और साथी हर जगह हैं। खुद पुलिस में ऐसे लोग हैं जो डाकुओं से भत्ता लेते हैं सिर्फ इस बात का कि वो डाकुओं को पुलिस की सरगर्मियों से बाखबर रखें। पुलिस के हर ऑपरेशन का उनको कबल अज़ वक्त कैसे इल्म हो जाता है। पुलिस मशरिक में कोई कार्रवाई करने जाती है तो उन्हें खबर मिल जाती है कि मगरिब में मैदान साफ है। वो बोले। लेकिन अंकल, अभी तो ना पुलिस को मालूम है ना किसी तीसरे शख्स को। मेरा मतलब है आपके सिवा। मैंने कहा। और जहाँ तुमने इनको रखा है आसपास के लोगों ने तो देखा होगा। पहले मैंने नफी में सर हिलाया, फिर मुझे एकदम उस डॉक्टर का ख्याल आ गया जिसे हम नहीं जानते थे, मगर उसने डाकुओं को पहचान लिया था। मैं सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? अगर वो निकल गए तो तुम दोहरे मुजरिम बनोगे। तुम पर उल्टा ये इल्जाम आ जाएगा कि तुमने उन्हें पनाह दी और फरार होने का मौका फराहम किया। अभी और इसी वक्त उनको पुलिस के हवाले कर दो। अगर तुमको प्रेस पब्लिसिटी का इतना ही शौक था तो अभी क्यों नहीं ऐलान कर दिया? तुम उनको साथ ला सकते थे। अंकल ने कहा। ये बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने कहा। हमें बहुत छुप छुपा के आना था और आपको भी लाना था। हम डाकुओं को कैसे लाते? वो इस काबिल भी नहीं थे कि आ सकते, और अगर हम यहाँ ले आते तो बात वही होती। आप अकेले थे। मैं पुलिस की पूरी मुसल्लह प्लाटून ला सकता था।
ایسی صورت میں ہم کہاں جاتے؟ ہماری پریس کانفرنس کیسے ہوتی؟ میں نے کہا اب آپ صبح تک انتظار کر لیں، چند گھنٹے کی بات ہی تو ہے، ہم آپ کو گھر پر ڈراپ کر دیتے ہیں۔ انکل نے نفی میں سر ہلایا۔ میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ مجھے ان ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے؟ میں ان کو ابھی گرفتار کروں گا۔ یہ تو آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ نے 36 گھنٹے میں انہیں پھر جیل کے اندر پہنچا دیا۔ تاہم اس کامیابی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم صبح آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کہاں آنا ہے۔ تم ابھی مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کہاں جانا ہے؟ انکل رضوی نے ایک دم ریوالور نکال لیا جو انہوں نے قمیض کے اندر چھپا رکھا تھا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ کا ریوالور جیپ میں رہ گیا۔ برخوردار، اس عہدے تک میں کسی سفارش سے یا رشوت دے کر نہیں پہنچا۔ انکل رضوی نے کہا زندگی میں تم سے کہیں زیادہ چالاک اور عیار لوگ ملے ہیں، ایسے جو تم کو جیب میں ڈال کے لے جائیں اور بیچ کھائیں، مگر وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اگر یہ آپ کے پاس تھا تو آپ نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا ہمارے ساتھ کیوں آ گئے؟ تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ میں خود اغوا ہو گیا اور اپنی مرضی سے میں نے اغوا ہونا قبول کیا۔ تمہیں اجازت دی کہ تم اغوا کا ڈرامہ کر لو اور مجھے پریس کے سامنے پیش کر سکو۔ تم کو سارا معاملہ پریس کے ذریعے پبلک تک پہنچانا تھا۔ میں خود پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کر سکتا تھا۔ یہ موقع تمہاری وجہ سے مجھے ملا۔ میں نے خود کو مجبور ظاہر کیا اور پریس سے وہ سب کہہ دیا جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اس سے تمہیں بھی فائدہ ہوا اور مجھے بھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کے بیان کی تردید میں جھوٹ بولا۔ میں نے یہ کہا کہ آپ اپنی جیپ میں ہمیں بٹھا کے لائے تھے اور اپنی مرضی سے آئے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بولے اس لیے کہ وہ جیپ میری نہیں تھی۔ میری جیپ تو تمہاری مہربانی سے گھر کے قریب ہی کھڑی ہوئی ہے، اور اخبار والوں کو کیا پتا کہ یہ جیپ کس کی تھی، مگر میرے محکمے کے لوگ تو جانتے ہیں کہ اس جیپ میں کون کہاں گیا تھا۔ میں نے اس جیپ کا نمبر دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور تم سے پوچھا بھی تھا کہ یہ جیپ تمہیں کہاں سے ملی، مگر تم نے جواب گول کر دیا۔ میرا اس وقت تک یہ خیال تھا کہ ان ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا ہوگا اور تمہیں جیپ لاوارث کھڑی ہوئی ملی ہوگی۔ چونکہ تم سنگرالی کے قریب اسلحے کے ایک ذخیرے کی اطلاع پہلے ہی دے چکے تھے اور یہ پولیس پارٹی اسی طرف گئی ہوئی تھی، اس لیے مجھے یہ بات قرینہ قیاس لگی تھی۔ اب آپ دیکھیے گا کہ وہ پولیس پارٹی کیا کہتی ہے۔ میں نے کہا اور ڈاکو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے بیان کی تصدیق کریں گے۔ میں ان سب کو معطل کروں گا، بلکہ ان کے خلاف غفلت کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ انکل رضوی نے کہا پولیس پارٹی کے ساتھ 2 جوان بھی تھے؟ جی ہاں، وہ بھی وہیں پڑے تھے۔ میں نے کہا ان کا اسلحہ، وردیاں سب تمہارے پاس ہیں؟ انکل رضوی نے کہا جی، ان کے ریوالور اور رائفلیں تو ہیں، کاغذات نہیں ہیں جو وہیں بکھرے پڑے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی میرے حوالے کر دو۔ آئی ایم سوری انکل، اس وقت یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا تم اخباری نمائندوں کو پھر بلا سکتے ہو۔ انکل رضوی نے کہا میں تم کو اتنی رعایت دے سکتا ہوں، وہ جہاں بھی ہیں وہیں اخبار والے آ سکتے ہیں اور تمہارا بیان وغیرہ سب لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو ضرور لے جاتا۔ میں نے کہا لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ اپنی وردی اور اپنے خصوصی اختیارات کے باوجود وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیا وہ کسی کے گھر میں ہیں؟ تم فکر مت کرو، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ زبردستی داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ خود معطل ہو جائیں، آپ کا یہ فعل قانون کی نظر میں جرم بھی بن جائے اور کامیابی کا کریڈٹ ناکامی کا ڈیبٹ بیلنس شمار ہو۔ میں نے کہا کیا وہ کسی وکیل کے گھر میں ہیں؟ انکل رضوی نے اچانک کہا۔ میں ان کی ذہانت پر حیران رہ گیا اور اپنی بے وقوفی پر پچھتایا کہ میں نے ان کو ایسا اشارہ دے دیا جو انہوں نے سمجھ لیا۔ وہ عبدالودود منظر کے گھر میں ہیں۔ انہوں نے پھر کہا تم نے میرا کام آسان کر دیا، میں اس پورے علاقے کا محاصرہ کرواؤں گا، صبح ہونے سے پہلے وہ گرفتار ہو جائیں گے، اور ہم بھی۔ میں نے مایوسی سے کہا کیا تم توقع رکھتے ہو کہ میں تم کو یہاں سے کہیں اور جانے دوں گا؟ اس وقت جب ریوالور میری جیب میں تھا میں نے تمہارے اصرار پر تم سے تعاون کیا تھا، اب ریوالور تمہاری جیب میں ہے اور تم مجھ سے تعاون پر مجبور ہو۔
میرا ذہن بہت دیر سے مصروف عمل تھا اور موقع کا منتظر تھا۔ میری مایوسی صرف اداکاری تھی۔ انکل رضوی کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے جھپٹ کر ان کے ریوالور پر ہاتھ مارا، لیکن وہ پہلے سے تیار تھے۔ انہیں جتنا میں سمجھتا تھا اس سے زیادہ وہ مجھے سمجھتے تھے۔ میں اپنے ہی زور میں جیپ کے بونٹ پر گرا اور انکل رضوی نے ریوالور کا دستہ میرے سر پر مارا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھا اور کچھ دیر جیپ کا سہارا لے کر آنکھوں کے سامنے پھیل جانے والے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ غالب معذور ہو چکا تھا، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا۔ اس وقت ہم رائٹرز گلڈ کے احاطے میں تھے اور انکل رضوی نے ہم دونوں کو ایک ہی ریوالور سے بے بس کر لیا تھا۔ چلو بیٹھو جیپ میں نے انکل کی آواز سنی، اور یاد رکھو کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی مجرم کو رعایت نہیں دی۔ یہ نہ ہو کہ مجھے تم پر گولی چلانا پڑے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا جیپ میں بیٹھا۔ غالب نے میرے شانے پر تھپکی دی۔ گاڑی تم چلاؤ گے؟ انکل رضوی نے کہا۔ میں پیچھے بیٹھوں گا، چند منٹ میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے سر کو جھٹکا اور اقرار میں سر ہلایا۔ چند منٹ کا وقفہ 5 منٹ کا وقفہ بن گیا۔ اس کے بعد میں نے جیپ میں لگی ہوئی چابیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اپنا رخ میرے گھر کی طرف رکھنا، انکل رضوی نے کہا۔ وہاں سے میں پولیس کی نفری طلب کر لوں گا، مجسٹریٹ کو بلاؤں گا تاکہ چھاپا مارنے میں قانونی دشواری کوئی نہ ہو اور تم میرے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کرو۔ اپنے پیچھے میں نے ایک کہکہے کی آواز سنی۔ چلو جی اپنے ایس ایس پی صاحب، ہم آپ کی مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ گولی مارو ڈاکوؤں کو، اب آپ سب اپنے مہمان ہو۔ کیسی رہی یہ ملاقات اپنے سکندر صاحب؟ ہیں جی؟ مجھے یقین تھا کہ اس آواز کو انکل رضوی نے بھی پہچان لیا ہوگا۔ انداز اور لہجہ دلاور کا تھا، لیکن آواز محسن کی تھی۔ اس وقت میں اپنی وقتی کامیابی کی خوشی کے حاق میں مل جانے کے خیال سے بہت دل گرفتہ اور ملول تھا۔ بہت عظیم الشان اور بہت غور و خوض، پلاننگ اور احتیاط کے ساتھ بنائے جانے والے بڑے بڑے منصوبے ایک بہت معمولی، ناقابل فہم اور قطعی ناقابل وضاحت غلطی سے کس طرح چوپٹ ہوتے ہیں، یہ میں نے دیکھ اور سمجھ لیا تھا۔ اس وقت میرے لیے امید کی روشنی تو صرف تائید غیبی سے ملنے والی کوئی رعایت یا مہلت تھی، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک بار پھر پانسا پلٹ دوں۔ اگر ایسا کوئی موقع آتا تو یہ میرے اور انکل رضوی کے درمیان فنا و بقا کی آخری جنگ بن سکتی تھی۔ وہ مجھے کسی رشتے سے کوئی رعایت نہ دیتے اور گولی مارنا ناگزیر ہو جاتا تو وہ دل پتھر کر کے مفرور مجرم سکندر بخت کو شوٹ کرنے میں ذرا تعمل نہ کرتے۔ بالکل ایسا ہی میں بھی کرتا۔ میرے لیے ان کی فرض شناسی قابل احترام تھی اور ان کی اصول پرستی ان کے مضبوط مثالی کردار کی بے مثل صفت تھی۔ لیکن موجودہ حالات میں سوال یہ تھا کہ کیا اہم ہے؟ سب سے اہم میری آزادی اور زندگی تھی۔ جو بھی مجھ سے میری آزادی چھیننے کی کوشش کرتا یا میری زندگی کی راہ میں مزاحم ہوتا، وہ میرے نقطۂ نظر سے صرف دشمن تھا، اور یہ حساب کا سیدھا سادہ سوال تھا کہ مرنا ہو تو کسے مرنا چاہیے، مجھے یا انکل رضوی کو؟ اور میرے فارمولے سے اس کا صرف ایک ہی جواب آتا تھا کہ مجھے ہر جذباتی رشتے کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ایس ایس پی کو قتل کر دینا چاہیے۔ کسی بھی ایس ایس پی کی پوسٹ خالی نہیں رہتی۔ رضوی نام کا ایک شخص قتل ہوتا ہے تو اس سے ایک عورت بیوہ ہوتی ہے، 2 بچے یتیم ہوتے ہیں اور ایک خاندان بدبختی کے اندھے غار میں گرتا ہے۔ میری موت سے MRS کی قوت کمزور پڑتی تھی اور ہمارا مشن ناکامی سے 2-4 ہو سکتا تھا، کیونکہ میری جگہ فوری طور پر دوسرا کوئی لینے والا نہیں تھا۔ یہ مشن ناکام ہو جاتا تو ہزاروں لاکھوں عورتیں اور بچے بیوہ اور یتیم ہوتے، اور وہ دشمن کامیاب ہوتے جن کو رضوی صاحب کا قانون ابھی تک پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ بغیر لڑے قانون کے سامنے ہتھیار ڈالنا بھی موت ہے۔ پھر میں آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر کے کیوں نہ مروں؟ جان دینا یا جان لینا جنگ میں کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مگر فیصلے کا لمحہ آ جاتا تو صرف ایک زندہ گھر پہنچ سکتا تھا، رضوی صاحب یا میں۔ لیکن وہ فیصلہ کن اور آزمائش کا لمحہ آنے سے پہلے محسن آ گیا۔ اس وقت میں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ آخر محسن کو یہاں کس نے بھیجا۔ اس کا آنا کچھ نہیں تھا، صرف تائید ایزدی تھا، اور اس قادر مطلق کے کسی فعل کو جواز کی ضرورت نہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا اور کیسے کیا۔ اس کی ذات کے مددگار ہونے پر میرا یقین ہمیشہ غیر متزلزل رہا تھا۔
آج میں زندہ تھا اور میرا ساتھ دینے والے دوست وفادار تھے تو اس میں میرا کوئی کمال نہ تھا۔ وہ ایسا ہی چاہتا تھا اور ایسا ہی ہوا تھا۔ خوشی سے میرا دل بھر گیا اور میرا حوصلہ پہلے سے دو چند ہو گیا۔ انکل رضوی منجمد ہو گئے۔ کیا تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو محسن؟ نہیں انکل، آپ کو دھوکہ دینا آسان نہیں اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپ سے، محسن بولا۔ تم لوگ اب بڑی روانی سے جھوٹ بولنے لگے ہو، رضوی صاحب نے طنز سے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم کو اب کسی کا بھی خوف نہیں رہا۔ باقی باتیں ہم راستے میں بھی کر سکتے ہیں، محسن نے کہا۔ کیا آپ یہ ریوالور؟ نہیں، ایسے نہیں دوں گا، رضوی صاحب نے کہا۔ تم چھین سکتے ہو تو چھین لو، مگر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا نشانہ سکندر ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم ریوالور نہیں سکندر کی جان لے لو۔ انکل رضوی کا لہجہ بہت پر یقین تھا اور وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں انکل، محسن نے بے بسی اور عاجزی سے کہا۔ نہیں، نہ میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں نہ تم میری بات سمجھتے ہو۔ یہ اس لیے ناممکن ہے کہ تمہاری اور میری سوچ کی سمت بالکل مختلف ہے، انکل رضوی نے کہا۔ اس لیے یہ کوشش بھی فضول ہوگی کہ ہم ایک دوسرے پر اپنے نظریات اور اپنے مقاصد مسلط کرنے کے لیے بحث کریں یا توقع کریں کہ ہم میں سے کوئی ایک صرف باتوں سے دوسرے کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس دن ایسا ہوگا اس دن یا تو میں اپنی نوکری اور وردی چھوڑ کے تمہارے ساتھ چل پڑوں گا یا تم خود کو پولیس کی تحویل میں دے دو گے۔ آپ اس وقت وردی کی اور فرض کی مجبوری کی بات نہ کریں انکل، کیونکہ ہم آپ کے لیے صرف مطلوب و مفرور مجرم ہی نہیں، تم میرے لیے اور کچھ نہیں۔ کیا آپ جذباتی رشتوں کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے؟ محسن نے برہمی سے کہا۔ میں نہیں مان سکتا، ہر زندہ شخص احساس رکھتا ہے۔ میرے لیے پہلے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، پھر جذباتی رشتوں کا، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو، انکل رضوی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں اس تمام عرصے میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ مجھے ذرا بھی ہوش فہمی نہ تھی کہ میری پھرتی اور چالاکی میرے کام آ سکتی ہے اور میں انکل رضوی کو دھوکہ دے کر ان سے ریوالور چھین سکتا ہوں یا اس ریوالور سے نکلنے والی گولی کا نشانہ بننے سے بچ سکتا ہوں۔ لیکن محسن کی بحث نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بحث بے مقصد تھی مگر وہ اسے بلا وجہ طول نہیں دے رہا تھا۔ اگر وہ وقت ضائع کر رہا تھا تو اس کا بھی کوئی مقصد ضرور تھا جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ غالب ہستہ حال اپنی شکستہ ٹانگ اور فولادی شکنجے کے باعث بے عمل اور غیر فعال ہو چکا تھا، چنانچہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر لاتعلق پڑا ہوا تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خود کو تقدیر کے فیصلے پر چھوڑ دے۔ انکل، آخر ہم آپ کے کزن ہیں، محسن نے لجاجت سے کہا۔ میرے والد اور سکندر کے والد آپ کے کتنے عزیز دوست تھے۔ وہ سب مجھے ہمیشہ عزیز رہیں گے، ان کی یاد سے میں کبھی غافل نہیں ہو سکتا، انکل رضوی نے کہا۔ پھر ہم آپ کو عزیز کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ تم بھی مجھے اتنے ہی عزیز ہو، مگر جو عزیز ہو اس سے مجھے کچھ امیدیں ہوتی ہیں، انکل نے کہا۔ میرا بیٹا بھی اگر تمہاری ہی عمر کو پہنچ کر وہ سب کرنے لگے جو میرے خیال کے مطابق غلط اور غیر قانونی ہو تو میں اس کو یہ رعایت نہیں دے سکتا کہ وہ قانون کو تماشا بنا لے اور جو چاہے کرتا پھرے۔ میں اس سے خون کا رشتہ تسلیم کروں گا، مگر وہ قتل کرے گا تو اسے تختہ دار بھی لے جاؤں گا۔ اس کے بعد اگر صدمے سے مر جاؤں تو الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے انکل، محسن نے ہار ماننے کے انداز میں کہا۔ اگر آپ اتنے ہی مجبور ہیں تو ہم آپ کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ محسن نے پیچھے سے اپنا ریوالور آگے بڑھایا اور رضوی صاحب کے سامنے کر دیا۔ رضوی صاحب نے بہت محتاط رہتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ سے ریوالور وصول کیا، مگر دائیں ہاتھ کے اپنے ریوالور کا زاویہ وہی رکھا اور اپنی نظر کو وہی مرتکز رکھا۔ وہ بھی سمجھتے تھے ہم چالاک لوگ ہیں اور پلک جھپکنے سے پہلے بازی الٹ دینے کے ماہر ہیں۔ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہ تھے اور طے کر چکے تھے کہ انہیں سکندر بخت کی لاش بھی لے جانا پڑی تو وہ کمزور نہیں پڑیں گے۔ ان کا عزم مجھے ان کی آنکھوں کی بے حسی سے اور ان کے چہرے کی بیگانگی میں نظر آ رہا تھا۔ خود محسن نے یہ بات سمجھ لی تھی، چنانچہ اس نے جو کچھ کیا وہ انتہائی ذہانت کا مظاہرہ تھا۔
ابھی انکل رضوی نے محسن کا ریوالور ضبط کر لینے کے بعد اپنی کامیابی پر اطمینان کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ ایک گولی آئی اور ان کے ہاتھ سے ریوالور اڑا کر لے گئی۔ میں نے اس وقت بالکل نہیں سوچا کہ یہ گولی کس نے چلائی تھی اور کہاں سے چلائی تھی۔ جیسے فیوز کسی بم کو فعال کر دیتا ہے، ایسے ہی گولی کی آواز نے مجھے متحرک کر دیا۔ جیسے ہی ریوالور انکل رضوی کے ہاتھ سے نکلا، میں نے دوسرا ریوالور کھینچ لیا، لیکن ریوالور میرے ہاتھ میں نہیں آیا۔ انکل رضوی کے بائیں ہاتھ کی گرفت بھی ریوالور پر بہت مضبوط تھی۔ محسن نے چلا کر کچھ کہا جو میں نے نہیں سنا۔ اب میرے اور رضوی صاحب کے درمیان دست بدست لڑائی چل رہی تھی۔ میں نے ان کے ریوالور والے بائیں ہاتھ کو نیچے دبا رکھا تھا تاکہ گولی چلے تو نیچے جائے۔ اچانک ان کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ میں نے ریوالور لے کر دیکھا تو وہ نیچے جھکتے جا رہے تھے۔ یہ کام غالب نے کیا تھا۔ اس نے جیپ کے پیچھے سے ان کے سر پر کوئی چیز ماری تھی۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو اتنی دیر میں وہاں مجمع لگ جاتا اور فائر کی آواز پر بھگدڑ مچ جاتی، لیکن رات کے سناٹے میں اس سڑک پر سے گزرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کہاں سے کسی نے چلا کے پوچھا کون ہے۔ پھر پولیس کی سیٹی سنائی دی اور محسن ایک دم جیپ میں بیٹھ گیا۔ چلو فوراً نکل چلو یہاں سے، محسن نے کہا۔ تم انکل رضوی کو سنبھالو، میں نے کہا۔ میں بیک وقت دو کام نہیں کر سکتا۔ غالباً گشت کرنے والی پولیس آ رہی ہے، غالب نے تشویش سے کہا۔ انہیں میں روک لوں گا، محسن بولا اور نیچے اتر گیا۔ کیسے روک لو گے؟ غالب نے کہا۔ اور کیا عقل مندی ہے آدھی رات کو پولیس مقابلے میں؟ پولیس آ جاتی تو مقابلہ ناگزیر ہو جاتا، مگر 2 منٹ میں ہم نے سب ٹھیک کر لیا۔ غالب کے ساتھ انکل رضوی کو ڈال دیا گیا اور محسن نے ڈرائیونگ سنبھالی۔ میں نے غالب کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا سا دیکھا جو لوہے کا پائپ ثابت ہوا۔ جیپ کا ٹول باکس پیچھے تھا اور جس وقت محسن اور انکل رضوی کے درمیان گفتگو چل رہی تھی، غالب اس ٹول باکس کو آواز کیے بغیر کھول کر اس میں کوئی ایسی چیز تلاش کر رہا تھا جو ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکے۔ غالب نے بعد میں بتایا کہ ویسے تو ٹول باکس میں ایک ہتھوڑی بھی تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ اس کی ضرب مہلک ثابت نہ ہو جائے۔ اس نے تو پائپ مارتے وقت بھی ایک بار خدا سے اس گناہ پر معافی مانگی تھی اور دعا کی تھی کہ اس کا وار ضرورت کے مطابق کارگر رہے۔ یہ بھی نہ ہو کہ انکل رضوی کا سر پھٹ جائے اور ان کی جان جائے، اور وار اتنا ہلکا بھی نہ رہے کہ رائیگاں جائے۔ وہ کامیاب رہا۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوتا تو محسن بھی طے کر چکا تھا کہ اپنے ریوالور کا دستہ مار کے انکل رضوی کو ناک آؤٹ کر دے گا۔ اس نے بڑی عقل مندی سے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ پوری طرح ہوشیار رہنے والے انکل رضوی بھی اس سے دھوکہ کھا گئے۔ محسن کا نشانہ کبھی قابل رشک نہ تھا۔ غالب اس فن میں سرِ فہرست تھا اور بلا شبہ اڑتی چڑیا کے پر گن کر کسی بھی پر کا بے خطا نشانہ لے سکتا تھا۔ دوسرا نمبر مجھے دیا جا سکتا تھا یا پھر کیتھرین کو۔ محسن میرے اندازے کے مطابق رابعہ کے بعد 5ویں نمبر پر تھا، مگر ابھی اس نے گولی سے ہاتھ کے ریوالور کو اڑا دیا تھا مگر ہاتھ پر خراش نہ آنے دی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے مشکل سے 4 فٹ کے فاصلے سے نشانہ لیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی رضوی صاحب کے ذہن کو ذرا سی دیر کے لیے غیر حاضر کرنا تھی۔ جیسے میں ان سے ایک ریوالور لے کر مطمئن ہو گیا تھا کہ انہیں غیر مسلح کر دیا ہے، ایسے ہی ان کے ذہن نے بھی یہ تسلیم کر لیا تھا کہ محسن سارے ہتھیار ان کے حوالے کر چکا ہے۔ انہیں یقین دلانے میں محسن کی باتوں کو بھی دخل تھا۔ انکل رضوی سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ جذباتی ہو کے شکست قبول کر رہا ہے، در حقیقت ایسا نہ تھا۔ محسن نے دوسرا ریوالور ہاتھ میں رکھتے ہوئے یہ تاثر دیا تھا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں رہی، اور رضوی صاحب بھی اسی چال سے مات کھا گئے تھے جو انہوں نے میرے خلاف چلی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ انکل رضوی نے اپنی طاقت کو ظاہر کرنے میں عمدن تاخیر سے کام لیا تھا اور دوسرا ریوالور فوراً نہیں نکالا تھا۔ شاید اسی کوتاہی نے ان کی کامیابی کا قلعہ مسمار کر دیا۔ جب ہم جائے واردات سے دور نکل آئے تو میں نے کہا، کیا آپ خود اس راز پر سے پردہ اٹھانا پسند کریں گے کہ غیب سے آپ کا ظہور اچانک کیسے ہوا؟ میں نے کہا، ہم ہر جگہ ایسے ہی پہنچتے ہیں کیونکہ ہم بہت پہنچے ہوئے صاحب کشف و کرامت ہیں۔ محسن نے کہا، اللہ کا حکم ہوا کہ جا اپنے مصیبت میں گرفتار دوستوں کو دشمن کے پنجے سے چھڑا۔ بس ہم آ گئے، تجھے شہلا نے بتایا ہوگا۔ میں نے کہا،
کیا تم نے شہلا کو بتایا تھا کہ تمہارا پروگرام کیا ہے؟ محسن بولا، ہم نے اسے بتایا تھا کہ ہم منظر کے گھر میں ہیں۔ میں نے کہا، لیکن میں تو منظر کے گھر گیا ہی نہیں۔ محسن بولا، اور تم لوگوں نے منظر کو بھی اس جگہ کا پتہ نہیں دیا تھا۔ اچھا بھائی، آپ کو ہم نے صاحب کشف و کرامات مانا، غالب نے کہا۔ اب آپ بتا دیں کہ آپ فلمی ہیرو کی طرح کیسے صحیح وقت پر نازل ہو گئے؟ یہ فلمی اتفاق نہیں تھا دوستوں، محسن نے ہنس کر کہا۔ مجھے شہلا سے صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ تم منظر کے گھر پہنچے ہو۔ میں نے منظر کو فون کیا تو وہ چلانے لگا کہ کیا تم اور کیا تمہارے ہمزاد اور امزاد سب میرے اعمال کی سزا بن کے نازل ہوتے ہو۔ وہ اکیلے آتے تب بھی کم نہ تھا، اپنے ساتھ راہ میں ملنے والی ہر مصیبت بھی اٹھا لائے ہیں اور مزید مصیبتوں سے شوق فرمانے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کہاں اور کس طرف، تو منظر نے کہا کہ اب یہ تو خود ان کے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ ان کی نیت کیا ہے، اور وہ گھر سے مشرق کا رخ کر کے نکلے ہیں تو مغرب کی سمت نہیں جائیں گے۔ مگر میں نے غالب کو چلا چلا کر اخبار والوں سے باتیں کرتے سنا تھا۔ اس نے پہلے قذافی اسٹیڈیم کی بات کی تھی، مگر بعد میں کہا تھا کہ رائٹرز گلڈ آ جاؤ۔ منظر کی بات سن کر میں نے سیدھا یہاں آ جانا مناسب سمجھا۔ تم لوگ یہاں نہ ملتے تو میں قذافی اسٹیڈیم جاتا۔ یہاں بھی مجھے گھوم پھر کے دیکھنا پڑا تو تم لوگ پچھلے حصے میں نظر آئے، اور تمہارے ساتھ رضوی صاحب کو دیکھ کر میں چکر میں پڑ گیا۔ بالآخر میں نے طے کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر رضوی صاحب اپنی مرضی سے آئے ہیں تو مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف تم سے معلوم کرنا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ تھا، اور اگر تم ان کو اٹھا کر لائے ہو تو پھر مجھے کسی بھی ناپسندیدہ صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔